بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب ہم زمین خریدتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ زمین کی وہ فرد نہیں ہوتی، یا پھر اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا، یا پھر وہ کوئی سوسائٹی کا پلاٹ نہیں ہوتا جس کی پراپرٹی کو ڈاکومنٹیشن ہو۔ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسی زمینیں ملیں گی جہاں پر صرف قبضہ ہوتا ہے اور ریکارڈ نہیں ہوتا۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ صرف قبضے والی جگہ کو، جس کو اسٹامپ والی جگہ بھی کہتے ہیں، کہ آن دا بیسس آف اسٹامپ پیپر جو لوگ خریدتے ہیں، اس کو خریدنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو جب بھی آپ اس طرح کی جگہ کو خریدیں تو چند احتیاطیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو قبضے والی آپ جگہ خرید رہے ہیں وہ غیر متنازع ہو، اس میں کسی قسم کا ڈسپیوٹ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص قبضے والی جگہ پہ رہ رہا ہے، اسٹامپ پیپر والی جگہ پہ رہ رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے وہاں پر وہ پیسفل پوزیشن اس کا ہے، اپنے وہاں پہ جو ارد گرد میں اس کے ہمسائے ہیں وہاں سے لوگوں سے پتہ کریں کہ اس پراپرٹی کے حوالے سے کوئی تنازع تو نہیں ہے۔ تھانے سے انکوائری کروا لیں، ایکسائز آفس سے آپ انکوائری کروا سکتے ہیں، پتہ کروا سکتے ہیں کہ جو پراپرٹی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی تنازع تو نہیں ہے۔ اور یہی چیز ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ بھی کہتی ہے کہ آپ جس شخص سے لے رہے ہیں اس کی ملکیت کے حوالے سے، اس کو اسٹینسیبل آنرشپ کے حوالے سے آپ پتہ کروا لیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ پراپرٹی کسی کرایہ دار سے خرید لیں۔ تو یہ ایک پہلی احتیاط ہے کہ قبضہ جو ہے وہ غیر متنازع اور دیرینہ اس کا قبضہ ہونا چاہیے اسٹامپ پیپر والی جگہ پہ۔ پھر دوسری جو ہے کہ اگر ممکن ہو تو ایکسائز ریکارڈ، کیونکہ ایکسائز میں ہوتا یہ ہے کہ وہ سروے کرتے ہیں، اور سروے کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں 5 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، جو بھی ان کے ایکسائز میں سروے ریکارڈ ہوتا ہے وہ چیک کروائیں کہ اس سروے ریکارڈ میں اس کے مطابق کون مالک ہے۔ اگر سروے ہوا ہے، ایکسائز ریکارڈ اویلیبل ہے، تو آپ دیکھیں کیا جس شخص سے آپ پراپرٹی لے رہے ہیں کیا اس کا وہاں پر نام موجود ہے۔ اگر نہیں موجود تو پھر جس شخص سے آپ پراپرٹی لے رہے ہیں آپ اسے کہیں کہ اپنے نام پر جو ایکسائز میں ریکارڈ ہے پہلے وہ تبدیل کرواؤ، پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ پراپرٹی خریدوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اسٹامپ والی جگہ اس طرح سے فروخت ہوتی ہے تو پھر اس کا اندراج بھی چینج ہوتا ہے، PT10 جو ہے وہاں سے ایشو ہوتا ہے، اور وہاں پر تبدیلی ملکیت اس کا پروسیجر ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے تحت ہی جو نیا مالک ہے اس کا نام درج کیا جاتا ہے، ادروائز ایکسائز میں اس طرح سے ریکارڈ میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر اگر کوئی زرعی زمین ہے تو وہاں پر گرداوری جس طرح سے چلتی ہے، گرداوری میں لکھا جاتا ہے کہ یہ احاطہ ہے یا کوئی ایگریکلچرل لینڈ ہے، وہاں پر کون سا شخص قابض ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خانہ ملکیت میں اگر اس شخص کا نام نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر فرد ایشو نہیں ہوگی، لیکن گرداوری سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایز قابض اس زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو شخص قابض ہے تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کا ریونیو ریکارڈ میں نام ہے، کہیں یہ تو نہیں آپ جس شخص سے آپ زمین لے رہے ہیں اسٹامپ پیپر کے اوپر تو وہ شخص اس ریونیو ریکارڈ میں اس کا نام ہی نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہے، تو پھر یہ بھی ایک تنازع بن سکتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ پراپرٹی لیتے ہیں تو اس کا شارٹسٹ پاسبل جو وے ہے، جو میں اکثر اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اس شخص کو بلائیں اور عدالت میں اس کا اسٹیٹمنٹ کروا لیں اس حوالے سے کہ ہاں ڈکلیئر کروا لیں کہ یہ پراپرٹی میں نے اس شخص کو بیچ دی ہے، جس میں جو ہے بیچنے والا ہے وہ آ کے عدالت میں بیان دے گا کہ ہاں جی میں نے یہ پراپرٹی بیچ دی ہے اور اس مکان کا قبضہ میں نے اس مشتری کے حوالے کر دیا ہے، اور آج کے بعد سے میرا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے، اور اگر ممکن ہو تو رجسٹری کروا لیں۔ عام طور پر اس طرح کی پراپرٹی کم رجسٹرڈ ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس میں ایکسائز کا اگر ریکارڈ نہ ہو تو پھر نہیں ہوتی، وہ رجسٹری نہیں ہوتی۔ اگر انتقال کی کاپی نہیں ہے اور دیگر چیزیں نہیں، قبضے والے کی جگہ بات کروں تو اسٹامپ پیپر کے اوپر اس طرح سے پراپرٹی سیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، آپ احتیاط کر کے آپ بہت ساری لیٹیگیشن سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں یہ عدالت میں ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ قبضہ کس کا تھا کس کا نہیں تھا، پیسفل پوزیشن تھا یا نہیں تھا، مالک تھا یا کرایہ دار تھا جس سے جگہ خریدی گئی ہے،
اور پھر اسٹیمپ پیپر میں جب آپ لیتے ہیں تو جو شخص ہے اگر کوئی مر گیا تو اس کے وارثان کے حوالے سے پراپر تمام ڈیکلریشن کروایا جائے کہ جتنے وارثان ہیں ان کے تمام کے سائن انگوٹھے ہونا چاہیے، اور ان کو پیمنٹ کے حوالے سے انڈیویجول پیمنٹ کرنی چاہیے، اور پیمنٹ کا پروف ضرور ہونا چاہیے تھرو بینک ڈرافٹ یا چیک، اور اس کو اس اسٹیمپ پیپر میں آپ لکھ لیں کہ اس کو ہم نے اس طرح سے پیمنٹ کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔